کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم، مرحبا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں برکتیں حاصل کی، مدنی چینل کے ساتھ اپنے وقت گزارا، پھر اسی طرح عید کے دنوں میں بھی آپ کے لیے خصوصی نشریات پیش کی گئیں۔ اب جو ہے وہ عید کے بعد رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم ڈیلی جو روٹین کے ہمارے سلسلے ہیں وہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور یہاں پر جو علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے اس میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح عام طور پر مسلمان رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ان کا کیا انداز زندگی ہوتا ہے، اور کچھ ایسی اہم باتیں کہ جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ لازم ہے، ضروری ہے۔ چونکہ رمضان تو گزر چکا، اب اگر قسمت میں ہوا تو 11 ماہ کے بعد دوبارہ اس کی زیارت ہوگی، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان ہمیں کیا پیغام دے کر چلا گیا، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کرم فرما ہے، مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اول تا آخر سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کے ساتھ اچھی اور بھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ درود پاک کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ کیا بات ہے اس شخص کی کہ جو کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت جو ہمیں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت اسے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور ہمارے پاس شفاعت کے علاوہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے علاوہ اور ہے بھی کیا۔ اسی پر امید ہے، اسی پر ڈھارس ہے۔ تو جو شفاعت کا متلاشی ہے، سوالی ہے، یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ رمضان مبارک کا چونکہ جدول ظاہر تبدیل ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد پہلا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک گزر گیا، بڑا ایک خوبصورت ایک ماحول تھا، سحری کے مناظر، افطار کے مناظر، اسی طرح روزہ رکھنا، تراویح، بہت ساری برکتیں اس کی ہم پاتے ہیں۔ تلاوت قرآن جو ہے وہ کرنا کثیر تعداد میں بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سارا سال تلاوت نہیں کرتے، رمضان میں بھی تلاوت کرتے ہیں، تو یوں دیکھا جائے تو بہت ساری برکتیں لے کر رمضان المبارک ہر سال تشریف لاتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی برکت وہ کیا ہے، اور اسی طرح کیا رمضان کی برکتیں رمضان کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اور اگر باقی رہتی ہیں تو معاشرے کے اندر اس کا اثر ہمیں ویسا کیوں نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی برکت ہے وہ تو خیر وہی ہے جو ہر نیک عمل کی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی تو رمضان کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی برکتیں وہ بھی ہیں کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کی ایک برکت تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو تقوی کا نصیب ہونا
یہ رمضان المبارک کی وہ برکت ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی. یہ روزوں کا مقصد بھی ہے, رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہے, اور یہ اس کی برکت بھی ہے. تو اب گویا یوں سمجھ لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی, جسے تقوی نصیب ہو گیا, اور جسے توبہ کی توفیق مل گئی, اسے رمضان المبارک کی برکتوں کا بہت بڑا حصہ مل گیا. رضا الہی مل گئی پھر تو پورا ہی حصہ اس کو مل گیا. لیکن چونکہ رضا الہی ایک پوشیدہ امر ہے, ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں. ہمارا حسن ظن ہوتا ہے عبادت کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. لیکن جو بقیہ دو چیزیں ہیں, یعنی تقوی کا حصول اور توبہ کی توفیق. تقوی کا حصول کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے وہ بچنا شروع کر دے, اور توبہ کی توفیق کا بھی تقریباً اسی طرح کا مطلب بن جاتا ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ ہے, آئندہ نیکیوں پر عمل ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے. تو جسے یہ دو مقصد حاصل ہو گئے, یعنی توبہ کی توفیق مل گئی اور تقوی کی دولت نصیب ہو گئی, وہ اس بات کا قوی حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو گئی. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا ایک ہڈن چیز ہے, پوشیدہ چیز ہے. لیکن یہ جو دو چیزیں یہ آبویس ہیں کہ نظر آتی ہیں, تو یہ جسے دو ظاہری چیزیں نصیب ہو گئیں اسے گویا اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو گئی. تو مین برکت جو ہے وہ تو یہی ہے, تقوی حاصل ہو جائے, گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کی برکتیں باقی رہتی ہیں یا نہیں, اس کا دار و مدار اپنی مرضی کے اوپر ہے. یعنی اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, نہیں رکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں کا اختیار دیا. اگر آپ نیکیوں پہ ثابت قدم رہتے ہیں, گناہوں سے بچنے پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتے ہیں, اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, تو آپ اس کی برکتوں کو باقی رکھتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ آپ کا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے, یعنی کسی کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جتنا وہ متقی تھا, ظاہراً نیک بن گیا تھا, رمضان کے بعد دوبارہ اپنی پرانی ڈگر کے اوپر آ جائے, یا پہلے سے بھی زیادہ بری صورتحال کا شکار ہو جائے, تو یہ اس نے خود اپنے ہاتھوں رمضان کی برکتوں کو ضائع کر دیا. اب یہ بات کہ رمضان کی برکتیں جو ہیں یہ ضائع کیوں کر ہو جاتی ہیں, اور یہ ہمارا اس مرتبہ کا نہیں پوری زندگی کا مشاہدہ ہے. وجہ فرمایا, اور ہمارے آبا و اجداد کا بھی اپنا پوری زندگی کا مشاہدہ, اور شاید ان سے پہلے والوں کا بھی اپنی پوری زندگی کا مشاہدہ ہو کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, لیکن ہمارا تقریباً وہی معمول ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ نمازوں کی کثرت بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, ذکر اللہ بھی ہے, درود پاک بھی ہے, تسبیحات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے, دوسروں کا خیال رکھنے کا بھی تھوڑا بہت ذہن بن جاتا ہے. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ مبارک ہونے کی بجائے اکثریت کے حق میں وہ نامبارک ثابت ہو جاتا ہے, کہ وہ جو برکتوں والا تھا وہ تو عدم برکت کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات جو ہے نا وہ بھی بڑی واضح سی ہیں. اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہم واقعی سمجھ جائیں گے کہ یار یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری رمضان کی برکتیں بعد رمضان باقی نہیں رہتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کو عبادت کا سیزن سمجھ لیا ہے. رمضان المبارک کو عبادت کا سیزن سمجھ لیا. رمضان عبادت کا سیزن نہیں ہے, اچھا, یہ بہت زیادہ عبادت کا سیزن ہے. صحیح. سیزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس موقع اس ڈیوریشن کے اندر وہ کام کرنا ہے, اس دورانیے کے اندر وہ کام کرنا ہے. اسپیشلی اس دورانی میں ہم نے وہ کام کرنا. رمضان اس لیے تو نہیں آیا کہ رمضان میں ہی آپ عبادت کریں, تو یہ صرف عبادت کا سیزن نہیں ہے, یہ زیادہ عبادت کا سیزن ہے. تو اب جب زیادہ عبادت کی جگہ اسے محض عبادت کا سیزن سمجھ لیا, تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب رمضان گزرا تو عبادت بھی ختم. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیں یہ تو ہو جاتا کہ آپ 30 دن 29 دن مسلسل روزے رکھتے ہیں, اب 20 رکعت اضافی تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں, یہ آپ کی سیزنل عبادت تھی. ٹھیک ہے. اور جب مہینہ گزر گیا تو اب چلیں آپ آپشن پہ آگے, آپ کی مرضی ہے آپ روزے رکھیں نہ رکھیں, تو آپ کی جو وہ اضافی چیزیں تھیں وہ آپ کی مرضی پہ آ جاتی. یعنی بیسک مضبوط ہے وہ باقی رہنی چاہیے. لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ عبادت کا سیزن ہے اور بس یہ گیا تو عبادت بھی گئی, کیونکہ عبادت تو مقصد ہے زندگی. عبادت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت تو پوری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مطلق انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یا فرمایا فاعبد اللہ, تو اللہ کی عبادت کر.
تو یوں جو آیات مبارکہ عبادت کے بارے میں ہے وہ تو پوری زندگی کے لیے ہیں. اس کے اندر یعنی نمازوں کا استثناء جو ہے وہ تو ایک دن کا بھی نہیں. صحیح. جس پر نماز فرض ہے سوائے عورتوں کے چند احکام کے، بقیہ جو نماز کا حکم ہے بالغ کے لیے وہ تو پوری زندگی، اس کے اندر تو کوئی استثناء نہیں ہے. تو اب اگر نمازوں کو بھی کوئی سیزنل سمجھ لے کہ رمضان کے اندر تو 5 نمازیں پڑھیں گے اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، تو لازمی بات ہے وہ غلطی کے اوپر. تو یوں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ایک ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے. خواہ وہ 29 دن ہے 30 دن ہے، لیکن وہ ایک ایونٹ ہے عبادت کا. جبکہ وہ صرف عبادت کا سیزن یا ایونٹ نہیں تھا، وہ بہت زیادہ عبادت کا سیزن تھا. صحیح. لہذا جو بہت زیادہ ہے اس کے اندر آپشنل ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن جو محض عبادت تھی وہ تو پورا سال باقی ہے. تو ایک تو بنیادی جو ہے نا وہ ذہنوں کے اوپر یا عملی طور پر چونکہ یہ کیا جا چکا ہے، کانسیپٹ جو ہے یہ جو ہمارا ٹرینڈ سا ایک بن گیا، ہمارا ایک سوچ جو ہے وہ بن گئی ہے، تو اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے نہیں رکھا جاتا. اب مقصد کو سامنے نہ رکھ کر جب کام کیا جائے تو وہ کام سکسیسفل ہو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹیکسی میں بیٹھ، کہاں جانا یہ تو مجھے نہیں پتا. صحیح. بیٹھ گئے. اب گاڑی والے کہتے ہیں اب تم چلاتے رہو جہاں مرضی لے جاؤ. تو جب منزل نہیں ہوگی تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، آپ کوئی بھی شے حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزے رکھنا شروع کیے، تو اب اس کے مقصد کے اوپر نظر ہوتی. اس کا مقصد چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر مل جائے، گناہوں سے تم بچنا شروع ہو جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. اب اگر ہر دن یہ مقصد ذہنوں کے اندر تازہ ہوتا اور اسے بار بار اپنے سامنے رکھا جاتا تو ایک 30 دن 29 دن کا ڈیوریشن ایک بڑا اچھا خاصا عرصہ ہے جو کسی بات کو اپنے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ دیکھ لیں نفسیات کے اندر کیا ہوتا ہے، انسپریشنز ہوتی ہیں. انسپریشنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ پریشانی کا شکار ہے تو اسے ایک جملہ رٹا دیا جاتا ہے. ایک جملہ اسے رٹا دیا جاتا ہے کہ تم نے اسے روزانہ جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے کے اسے 5 مرتبہ دہرانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب وہ مثال کے طور پہ اگر اس کی جو ہے وہ اس کے کیا نام ہے وہ غریب آدمی ہے تو اس کو انسپریشن یہ ہوتی ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، میں روزانہ 10,000 روپے کما رہا ہوں، میں روزانہ 10,000 روپے کما رہا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے جو اس کا سب کانشیس ہوتا ہے، یعنی ایک کانشیس ہے شعور ہے، ایک سب کانشیس ہے لا شعور ہے. ایک بات اتنی مرتبہ دہرانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لا شعور کے اندر جڑ پکڑ جائے. صحیح. جب لا شعور میں ایک شے چلی جاتی ہے تو پھر آدمی کے افعال اس کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا اب اسی کی ہماری اسلامک صورت آپ دیکھ لیں. جیسے امیر اہل سنت نے ہمیں ایک انسپریشن دی ہے، وہ جو صبح کی ہے نا کہ مجھے اپنے تمام اعضاء کا قفل مدینہ جو ہے وہ سارا لگانا ہے. دن بھر کی جانے والی نیتیں. ٹھیک ہے نا، دن بھر کی جانے والی نیت، تو وہ جو آئینے کے اوپر لگا کے روزانہ کرتے ہیں صبح صبح. یہ کیا ہے؟ یہ انسپریشن ہے. یہ انسپریشن کیا ہے کہ آدمی نے اور کچھ کرنا ہو نہ ہو اس نے آئینہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے صبح نا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تیار ہونا ہوتا ہے. اب آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے اور اس کے اوپر یہ اپنی نیت لکھی ہوئی دیکھتا ہے، اپنا مدنی ارادہ جب وہ دیکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی نفسیات کی ایک اصطلاح ہے. ہمارے یعنی امیر علیہ سنت نے کیا تو نفسیات کے طور پہ نہیں کیا، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ایک علم ہے اس کے ذریعے کیا. یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسپریشنز لکھی ہوئی ہیں، یہ ان کی روشنی کے اندر ہے. یا اور بزرگان دین کے واقعات ملتے، سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کی یہ جو جملے ہیں جو صوفیہ کرام سے ہمیں ملتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ انسپریشنز. اب انسپریشن جب ہوتی ہے لا شعور کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے اثرات پھر آدمی کے عمل میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ جوش، جذبہ، ہمت، ولولہ، وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. روزہ رکھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزہ رکھا تم نے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم نے روزہ رکھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ انسپریشن ہوتی ہے. یہ 29-30 دن بہت ہوتے ہیں کسی بھی انسپریشن کو اپنے اندر جو ہے نا وہ اس کے یعنی انکلکیٹ کرنے کے لیے، نقش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اب جب ایک آدمی پورا مہینہ اس مقصد کو دہراتا ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پھر وہ لاشعور کے اندر وہ چیز چلی جاتی ہے. صحیح. اور پھر وہ اس کو نہ بھی دہرائے تب بھی اس کے افعال اسی کے مطابق ہی جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ مقصد جو ہے، یہ جو انسپریشن سٹائل جو ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کہاں کیا جاتا ہے. ہمارے روزہ رکھنے والے کہاں اس بات کو سوچتے ہیں کہ رمضان کیوں آیا، روزے کیوں فرض کیے گئے، یہ ہم بھوکا پیاسا سارا دن کیوں رہتے ہیں. تو
یہ چونکہ مقصد پیش نظر نہیں ہے، لہذا پھر جب رمضان گزرتا ہے اور وہ جو سبق یاد کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں ہے، تو لہذا پھر یہ سبق نہ یاد کرنے پہ چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر رمضان کے بعد وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ بھول بھلیاں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کنسیپٹ بیان کیا نا کہ ہمارا ذہن اتنا پختہ ہو جائے رمضان مبارک کے دوران کہ وہ چیز ہمارے لا شعور میں کندہ ہو جائے اور بالکل ہم اس کو پختگی کے ساتھ کرتے جائیں، لیکن شاید ایک وجہ آپ بیان فرمائیں گے کہ ایک ہیبٹ کے طور پر ہم اس کو کرتے ہیں تو پھر تھکاوٹ سے ہو جاتی ہے، یعنی آخری دنوں میں تو یہ حل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ گویا کہ ایک طرح سے انتظار کر رہے، حالانکہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، تراویح بھی پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بس وہ ایک طرح سے انتظار سا ہوتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو وہ پختگی ذہن میں نہیں ہے، تو ایک تھکاوٹ سی تھی، ایک ایکسٹرا کام ہم نے لیا ہوا تھا، اب جیسے وہ رمضان شریف گزرا تو اب جو وہ اپنی پرانی عادت پر باقی رہ گئے، اور شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح سے ہیبیچول ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حل کہ وہ ایک تھکاوٹ اور ایک برڈن اور ایک اس طرح ایکسٹرا کی چیز کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کی نام پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ہماری عادت نہیں بن پاتی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، روزہ ہے مشقت کا نام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور روزہ رکھنا مشکل کام ہے۔ اب جب ایک آدمی بہت زیادہ مشقت کر چکا ہوتا ہے، اب رمضان کے بعد اگر عید نہ ہو، ڈائریکٹلی ایک نارمل روٹین کے دن شروع ہو جائیں جی تو پھر تو نارمل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک بیریئر رکھا، ٹھیک ہے، کہ چونکہ مشقتیں اٹھائی ہیں روزے کی، لہذا اب خوشی مناؤ۔ صحیح، اب ایک اس کو وجوبی طور پہ حکم دے دیا کہ عید پڑھو، جی، اور عید کا پڑھنا ایک باقاعدہ ایک سما ہوتا ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، وہ ہے۔ اچھا پھر اس پہ لازم کر دیا کہ تم نے آج روزہ نہیں رکھنا، آج کھاؤ، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے۔ صحیح، تو مشقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو ہے وہ ایسا دیا کہ جس میں آدمی کو ریلیف ملے، جی، اور وہ واقعی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ یار اب جو ہے نا میں اس اپنا کیا نام ہے ان مشقتوں سے اب میں آزاد ہو گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بطور فرض میرے اوپر لازم کی تھی، اور اب میں ایک ریلیف کے اندر ہوں۔ اب ایک اس کو درمیان میں ایک ایسا دن دے دیا کہ جس سے وہ فریشنس محسوس کرے، اور وہ جو پچھلے دنوں کی اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تھکاوٹ تھی اور ایک اس کے اوپر ایک احساس تھا، وہ احساس اس کا ختم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب آدمی جیسے مثال آپ بہت زیادہ بھاگیں، جی، بہت زیادہ بھاگنے کے بعد جو ہے آپ کو کہا جائے نہیں بھاگتے ہی رہو، تو لازمی بات آپ کہیں گے یار میں تو ٹوٹ جاؤں گا، لیکن آپ کو کہا جائے یار آپ بیٹھو، آپ کو جوس دیا جائے، آپ پئیں جناب، آپ کی خاطر مدارت کی جائے، آپ کو فریش ہونے کا ایک پورا ماحول دیا جائے، آپ جناب ملے، باتیں کریں، آپ کو سانس آ گیا، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اس کے بعد کہ اب چلو، اب آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ تو عید کا دن جو ہے وہ بھی اسی انداز کے اندر ہے کہ ایک مشقت کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سانس لو اب، لیکن وہ سب بیٹھ ہی جاتے ہیں نا، ہاں یہ تھا ایک اب وہ پاز کے تو بے لیے، ہمتی ہے نا، لیکن اب اس کے بعد جو ہے پھر وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر اب وہ اسی میں اسی کو بے کنٹینیو کر ہمتی لیتے ہیں۔ ہوتی ہے، تو اب بے ہمتی کا علاج تو ہمت ہی ہے، بے ہمتی کا علاج ہمت ہے، وہ چیز کہ جس کا تعلق صرف آدمی کے دماغ کے ساتھ ہے، اس کا علاج آدمی کی ہمت اور قوت ارادی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نماز پڑھتے تو بس ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے قید کر دی ہے، لیکن چند دن نماز کی عادت ڈالے تو نماز کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایک نفس کی چال ہوتی ہے، بچے کے لیے اسکول جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو جبرن بیچتی ہیں، جیسے تیسے بیچتے ہیں اس کو، بعد میں اس کو اسکول جانے کا اتنا شوق ہو جاتا ہے کہ وہ چھٹی والے دن بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے میں نے جانا ہی جانا ہے۔ صحیح، بجا فرمایا۔ تو نفس کو تھوڑا سا عادی بنانا پڑتا ہے، جب اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے 29واں روزہ یا 30واں روزہ ہو، اب جب تراویح پڑھتے ہیں تو آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اب تھک جاتے ہیں، اگلے دن جب یکدم عشاء کی صرف تھوڑی سی رکعتیں پڑھتے ہیں اور وہ 20 اس میں سے نکل جاتی ہیں تو آپ کو عشاء اتنی ہلکی لگتی ہو، عشاء اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ خود آدمی تھوڑا سا اس کا احساس کرے تو اس کو مزہ آتا ہے، بلکہ اس کو عشاء پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آج تراویح نہیں ہے، آج ذرا میں جلدی فارغ ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو خود بھی ریلیکسیشن کی طرف لانا چاہیے۔ بہت زیادہ اگر خود بھی ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کریں گے اور اس دن بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو گھٹن کا شکار رکھیں گے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ دل جو ہے نا وہ بعض اوقات مر جاتے ہیں، صحیح، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، جیسے حدیث مبارک کے اندر ہے کہ یہ نماز تب تک پڑھو جب تک نشاط باقی ہے، یعنی ایک آدمی نفل پڑھے جا رہا اس کا دل ہی نہیں کر رہا پڑھنے کو، پھر بھی پڑھے جا رہا ہے تو اس کو منع کیا گیا صحیح کہ نہیں، یوں نہیں،
نشاط باقی رہے، خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے اوپر بزرگوں نے فرمائے کہ تلاوت قرآن تب تک کرو جب تک اکتا نہ جاؤ، یہ نہ معاذ اللہ قرآن پڑھنے سے اکتائے بیٹھے ہو۔ صحیح ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنی طبیعت کو فریشنس دینا، اپنی طبیعت کو فرحت دینا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ علم دین پڑھنے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے کہ علم پڑھو تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وقفہ بھی دیا کرو، ٹھیک ہے، وقفہ بھی دیا کرو ورنہ تمہارے دل مر جائیں گے۔ یعنی دل اتنا بور ہو جائے گا ایک شے کو پڑھنے سے کہ پھر دوبارہ اس کی طرف آنے کو دل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا تھوڑا سا اپنے آپ کو فریشنس کی طرف بھی رکھا جائے، لیکن وہ ہے کہ وہ فریشنس جو ہے وہ اضافی معاملات کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نمازوں سے فری ہو جائیں، صحیح، کہ فرد نماز سے فری ہو گیا کہ فریش ہو رہا ہوں، ایسی فریشنس کی اجازت نہیں ہے جو شریعت کی حدود کے اندر ہے۔ تو ملنا ملانا، آنا جانا، کھانا پینا، میٹھی چیز کھانا اور جو ہے وہ خوشی منانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے رمضان کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اسباب ہیں۔ اسی طرح ایک اور سبب بھی ہو سکتا ہے کہ بیسیکلی رمضان کی پوری برکتیں ملتی تب ہیں کہ جب روزے اس کے آداب کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحیح، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں اور اس عبادتوں کے جملہ فوائد جو بیان کیے جاتے ہیں ان سب کی توقع رکھتے ہیں، لیکن وہ ساری برکتیں اور وہ ساری رحمتیں اور وہ سارے فوائد وہ اس صورت میں ہیں کہ جب اسے کما حقہ کیا جائے، جیسے اس کو کرنے کا حق تھا ویسے کیا جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک دوائی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے اس کو 3 ٹائم استعمال کرنا ہے اور 1 ہفتہ استعمال کرنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب 6 دن دوائی نہ کھائیں، 7ویں دن اکٹھی ساری کی ساری جناب ہر 15 منٹ کے بعد کھا کے پورا کر دے، بولے میں جو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ دوائیاں اتنی کھائیں جتنی کھانی چاہیے تھی اور 3 مرتبہ کا میں نے اپنا ڈیوریشن بنا لیا تھا۔ تو یہ نہیں ہوگا، جیسا ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اتنے گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد دوائی لینی ہے، اسی طرح اس کو لینا پڑے گا۔ ہماری اکثر و بیشتر جو چیزیں ہیں ان کے اندر یہ پرابلم موجود ہے۔ بات مفتی صاحب، اسی لیے شاید پھر لوگ یہ جو سوال ہے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نیک نہیں بنتا، میں روزہ رکھتا ہوں لیکن وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری نہیں آتی، یہ اس کی مین وجہ یہی ہوتی، ورنہ قرآن پاک کی جیسے آیت مبارکہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صحیح، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے باوجود نہ بے حیائی رکتی ہے نہ برائی رکتی ہے۔ وہی آدمی نماز پڑھتا بعد میں فلم دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، وہی آدمی نماز پڑھتا جا کے کاروبار میں پھر وہ ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، وہی ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے، وہی جعلی دوائی بیچ رہا ہے، وہی جناب ناقص میٹیریل لوگوں کو بیچ رہا ہے، وہی بھائی صاحب نماز پڑھے ہیں انجینئر، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہی برج بنا رہے ہیں جس کے اندر ناقص میٹیریل استعمال کریں گے، بعد میں پل گرے گا، لوگ مریں گے۔ صحیح، تو یہ کیا اس کی نماز نے کیوں نہیں اس کو برائی سے روکا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے اس نے نہیں پڑھا۔ صحیح، جب اس نے ویسا پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوں گے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، روزے کے جو آداب ہیں جب ان آداب کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب روزے کے آداب میں سے یہ تھا کہ وہ جیسے ہے کہ ایک تو روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام، اس کے ساتھ وہ جو فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، کان برا سنے نہیں، زبان سے بری بات نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، برا نہ کہا جائے، غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، آنکھوں سے بدنگاہی نہ کی جائے۔ ایک آدمی پورا مہینہ اگر ان جملہ آداب کے ساتھ رمضان المبارک گزارتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی کیفیت بھی دوسرے لوگوں کی طرح رمضان کے بعد ویسی کی ویسی ہو۔ ایک آدمی کوئی آدمی کر کے دیکھ لے، لازمی طور پہ اس کی طبیعت کے اندر فرق آئے گا اور اس کے جو ہے نا ایک بالکل اس کے اندر ایک جدا گانا چیز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو یہ نیتیں، اچھا یہ جو ہے کہ آداب کا خیال نہ رکھنا۔ اچھا اسی طرح ایک اور بڑی چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا تھا کہ چونکہ رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے دوران ہی یہ نیت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ عید آتے ساتھ ہی ہم نے فلاں فلاں گناہ شروع کرنے، بڑی اہم بات فرمایا۔ تو جب پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے تو اب رمضان کی برکتوں کے راستے میں ہرڈل تو کھڑی کر دی، صحیح، شروع سے وہ بیریئر لگا ہوا ہے اس کے، وہ اس کو رمضان کی برکتوں کو آنے نہیں دے گا۔ تو جب خود برکتوں کے بارے میں یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ 29 دن رہیں یا 30 دن رہیں، 31ویں دن ان کو اجازت نہیں ہے، تو پھر رمضان کی برکتیں پیچھے پیچھے نہیں پھریں گے کہ بھائی صاحب ہمیں لیتی جاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب پہلے سے بری نیت موجود ہے تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح احتساب ایک بہت بڑی چیز ہے، عبادت کے بعد احتساب کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد تھوڑا سا اگر جیسے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ قسم کے احتساب کی صورت ہے، یہ ایک جنرلی ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن انڈیویجولی ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے پرسنلی وہ غور کرتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک کی کتنی برکتیں حاصل ہوئی، میری نمازوں کی پابندی جو ہے وہ شروع ہوئی،
میرا جو ہے وہ نمازوں کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا، تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہوا، اور تسبیحات کا، ذکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، درود پاک کا، اس کی یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی۔ کیا میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا میں نے شروع کیا، کیا میں نے جو ہے وہ حرام خوری، ملاوٹ سے، رشوت سے بچنے کا میں نے ارادہ کیا، اور کہ میں ان چیزوں سے بچوں گا۔ تو اب ان چیزوں پر آدمی اگر احتساب کرے تو واقعتاً اس کے اندر تبدیلی آئے گی، یعنی پھر آدمی کو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کیا منافقت ہے کہ میں رمضان کے اندر جناب صوفی باصفا بن کے بیٹھا ہوتا ہوں، رمضان کے بعد دوبارہ وہی فاسق فاجر بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے، اپنا محاسبہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے رمضان مبارک کی برکتیں جو مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ اٹس اپ ٹو یو، کہ آپ اس کی برکتوں کو کنٹینیو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا آپ کا عمل، یہ آپ کا ذہن، یا آپ کی سوچ، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رمضان کی برکتیں تو کنٹینیو رہ سکتی ہیں، وہ تقوی کی شکل میں، پرہیزگاری کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں، گناہوں سے بچنے کی شکل میں، لیکن جو اسباب بیان کیے، تقاضے کے مطابق عبادت نہ کرنا، اور پہلے ہی سے یہ ذہن بنا لینا کہ رمضان کی حد تک میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے، یا کسی گناہ کو بعد میں جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کر لینا اس کی برکتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں، کسی سے بھی سوال کریں گے تو کوئی منع نہیں کرے گا کہ مجھے رمضان کی برکتیں نہیں چاہیے، اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیں، ظاہر ہے کون مسلمان یہ چاہے گا، لیکن عملی طور پر ہمارا انداز ایسا ہو جائے کاش، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں سارا ہی سال ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، شاید ایک وجہ ذہن میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سوچ بن جاتی ہو بعض لوگوں کی کہ رمضان میں روزہ دار کی تو بخشش ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائی دیتا ہے، عشرہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، روزہ دار کی جو ہے وہ بخشش کی جو نویدیں ہیں، تو شاید اس پر اعتماد کر کے بھی لوگ جو ہے پھر رمضان کے بعد گناہوں سے باز نہ رہ پاتے ہوں۔ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ وسوسہ صرف اسی ایک چیز کے اندر نہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جیسے یہ حج ہے اور عمرہ ہے، اب حج اور عمرے کے حوالے سے بھی اس طرح کی فضیلتیں موجود ہیں، خاص طور پہ حج کے حوالے سے یا رمضان المبارک میں عمرے کے حوالے سے۔ تو اب لوگ اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ بھی حج عمرہ کر لیا تو سارے گناہ تو معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اگلے سال کا سیزن گناہوں کا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو طرز عمل ہے، لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ اچھا، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ہے کہ نماز کے فضائل کے اندر بھی ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نجات کا ہے، مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وسوسے کے طور پہ ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی جتنی بھی فضیلتیں ہوں سب کو اسی جو ہے وہ معیار کے اوپر جو ہے وہ تولنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے گناہ حقوق اللہ سے متعلق، اور ایک گناہ حقوق العباد سے متعلق۔ یعنی نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، فرض حج نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور اس طرح کے واجبات کے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، ایک یہ گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے وہ وہی ہے کہ جیسے کسی کا مال چھین لیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا، پڑوسیوں کو تنگ کیا، دوسرے کا جو ہے نا وہ دوسرے کو نقصان پہنچایا کسی بھی ذریعے سے، یا جیسے یہ ملاوٹ کی چیزیں بیچنا ہے، یا یہ جو جعلی ادویات کا بیچنا ہے، یا جو ہے وہ کیا نام ہے یہ جناب گندی مندی اشیاء سے جناب تیل تیار کر کے وہ مارکیٹ کے اندر بیچنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جب احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف، یا یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک سے سارے گناہ معاف، اس سے مراد حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، حقوق العباد والے گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد والے گناہ جب تک جس بندے کا حق تلف کیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اب ایک آدمی نے اگر رشوت لی ہے، یا کسی کا مال چھینا ہے، یا کسی کو تھپڑ مارا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، یا کسی کو برا بلا کہا ہے، یا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، جب تک یہ غیبت والی صورت تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اب جب تک ان چیزوں کے اندر
وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ اس کو معاف نہیں کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحیح، اسے رمضان المبارک کی یہ فضیلت حاصل نہیں کہ اس کے جملہ گناہ معاف ہو گئے، صحیح، وہ جملہ گناہوں کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ تھا، کہ حقوق اللہ کے اندر جو اس کا گناہ تھا وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور وہ گناہوں کا معاف ہونا، یعنی حقوق اللہ سے متعلقہ گناہوں کا معاف ہونا بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قطعی چیز ہے صحیح، یقینی ہو جائے کہ وہ آپ ہو نے ہی گیا۔ روزے رکھے تو آپ کے بہر صورت جو ہے وہ گناہ معاف ہوں گے ہی ہوں گے حقوق اللہ کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے اور روزے کی اپنی ویلیو کے اوپر ہے کہ اس کے روزے ویلڈ کتنے ہیں، صحیح، اس کے روزے اس درجے کے ہیں کہ جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ ویسی اپنی جگہ باقی، ٹھیک ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے ہی قبول نہ ہو، اچھا ایسا بھی یعنی حقوق العباد کا تو وہ معاملہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے روزے ہی قبول نہ ہو، یا دنیا میں قبول ہو بھی گئے لیکن آخرت کے اندر اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں۔ یعنی غیبت کرنے کے بارے میں ہے نا کہ غیبت کی تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی، صحیح، یا کسی پر ظلم کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ان کا آپس کے اندر تبادلہ کرائے گا وہ یہی ہوگا کہ اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر پوری جو ہے وہ سلسلہ اس کا پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب ایک آدمی نے رمضان کے روزے تو رکھے اور 70 سال تک رمضان کے روزے رکھتا رہا، لیکن وہ ظالم بھی ہے، وہ رشوت خور بھی ہے، وہ دوسروں کو گالیاں بھی دیتا ہے، وہ برا بلا بھی کہتا ہے، وہ پڑوسیوں کو تنگ بھی کرتا ہے، وہ ملاوٹ والا مال بھی بیچتا ہے، وہ جناب ناقص چیزیں بھی بیچتا ہے، وہ مضر صحت ادویات بھی بیچتا ہے، وہ جعلی ادویات بیچنے کا کام بھی کرتا ہے، وہ جناب چیزوں کے اندر گھپلے کر کے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرے کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اگر یہ اس کے سارے گناہ شامل ہیں تو ایک آدمی کتنوں کا وہ گناہ گار ہے، اللہ، یعنی وہ کتنوں کے حقوق میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یعنی تھوڑا سا اگر اس کو ڈیٹیل میں لیں، جی جی، ایک شخص جو جعلی دوائیاں بناتا ہے، جو جعلی اور ناقص دوائیاں بناتا ہے، تو دوائی ایک آدمی جب بناتا ہے تو یہ حکیم صاحب تو نہیں ہے کہ اس کی دوائی 10 آدمیوں نے استعمال کرنی، ٹھیک ہے، یہ تو کمپنی، صحیح، کمپنی کی دوائی تو جو 10 لاکھ آدمی استعمال کرتے ہیں۔ فارمولہ امپلیمنٹ ہو ایک گیا، فارمولہ امپلیمنٹ، فارمولہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن اس کا جعلی فارمولہ جو ہے وہ جو امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اب اس کی دوائی کا جو نقصان ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، مثال کے ابھی 2-3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، یہ شاید رمضان کا مہینہ تھا، یہ اس کے آس پاس تھا، دل کی ایک دوائی تھی، جی، اب اس کا فارمولہ جو ہے وہ غلط کر دیا، یعنی اس میں کچھ اور چیز جو ہے کوئی جیسے کسی شے کی کمی کر دیا، زیادتی کر دی، اس دل کی دوائی کھانے سے 150 بندہ مر گیا۔ وجہ فرمایا آپ نے، اور یہی چند کا دنوں واقعہ کے اندر ہی، چند دنوں کے اندر وہ اس کے اب کیا، اب جس ظالم نے یہ کام کیا تھا اللہ اللہ اللہ، وہ تو کتنے لوگوں کو وہ نقصان پہنچانے والا۔ تو اب اس طرح کی کتنی دوائیاں ہیں کہ جو کوئی ہیپاٹائٹس کے بارے میں ہوگی، کوئی کینسر کے بارے میں ہوگی، کوئی دل کے بارے میں ہوگی، کوئی شوگر کے بارے میں ہوگی، کوئی بلڈ پریشر کے بارے میں ہوگی۔ تو اب یہ ایک آدمی قیامت کے دن کتنوں کو حساب دے گا؟ اس نے اگر 70 سال بھی روزے رکھے ہوئے، جعلی دوائیاں بنانے والے نے 70 سال روزے رکھے ہوئے، تو قیامت کے دن 10 لاکھ آدمیوں کا تو یہ حساب دینے والا ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں کو تو پہلے جو ہے یہ اپنی نیکیاں دے گا، ٹھیک ہے، 70 سال کی نیکیاں 10 لاکھ افراد میں تقسیم کر دیجیے، اس کے بعد بھی حساب کتاب پورا نہ ہوا تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، 10 لاکھ آدمی کو گناہ لے کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کیسے بولے گا کہ جناب میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا لہذا میری بخشش ہو گئی، اب رمضان کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں۔ تو جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے پھر اس کے اندر بھی 2 صورتیں، جیسے بات سے ویسے ہی واضح ہو رہی ہے کہ حقوق العباد میں بھی گناہ بعض اوقات صرف ایک فرد سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے پوری کمیونٹی یا پوری کنٹری سے متعلق ہوتا ہے، پورے معاشرے پہ اثرات کرتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی جو ہے کسی کو گالی دے دی، صحیح، ایک فرد کو اس نے گالی دیا تو اس ایک ہی فرد کو گالی دی، لیکن ایک آدمی جو مثال کے طور پہ کانٹریکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے، انجینئر ہے، ایک برج بناتا ہے، ایک پل بناتا ہے، اب اس نے ایک پل بنا دیا اور پل بنایا اس نے ناقص، جیسے ہمارے یہاں بنتے، اب اس کا نتیجہ بعد میں یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ جب وہ پل گرے گا وہ کتنے جو ہے نا وہ 100 لوگوں کو لے کے مرے گا اور کتنوں کو وہ نقصان پہنچائے گا، وہ سارے کے سارے سب کا گناہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ سب کا یہ گناہ گار ہے۔ تو یوں حقوق العباد کا بھی پھر بہت جو ہے نا ایک تفصیلی وہ صورت ہو جاتی ہے۔ تو پہلے یہ بات کہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے لہذا گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے نجات مل گئی، اس میں وہی تفصیل ہے کہ یہ بے باکی ہے۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق۔ جو حقوق العباد سے متعلق ہے ان کی معافی نہیں ہوتی، وہ جن کا حق مارا ان کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور ادھر جو حقوق اللہ ہے اس کی ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھے تو اس کے ہر صورت اس کے گناہ حقوق اللہ والے معاف ہو گئے۔ اس کے روزے اس درجے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اس کو معاف کیا تو اس کی معافی ہے۔
تو لہٰذا اس طرح کی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دار و مدار رکھ کے آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کسی حکیم کے بارے میں پتہ کہ یار یہ حکیم بڑا اچھا معالج ہے، ایک آدمی زہر کھا لے کہ مولوی صاحب تو موجود ہی، صحیح، تو بعد میں ہو سکتا ہے مولوی صاحب فیل ہو جائے۔ صحیح، بڑی پیاری مثال۔ ٹھیک ہے، تو آدمی جس طرح اچھے معالج کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اعتماد کے اوپر جو ہے وہ زہر نہیں کھاتا کہ یار واقعی بعد میں مر جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ہمارے گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، ہے وہ قادر مطلق ہے وہ بخشنے کے اندر جو ہے وہ کامل ہے وہ، صحیح، لیکن اس کی مشیت کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس امید کے اوپر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنے نقصان کرنے والا ہے۔ صحیح، صحیح، بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور واقعی ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بہت سوں کے ذہن میں یہ چیز بستی ہو، اور مفتی صاحب نے ایز اے ہول بھی اس کو بیان فرمایا کہ صرف یہ رمضان سے متعلق نہیں بلکہ جنرلی جو ہے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ کسی بھی نیکی پر اعتماد کر کے، رحمت پر اس طرح کا اعتماد کر کے کہ یار رحمت کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، اب کسی غلطی کا ارتکاب کرنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی سوچوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیشہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، رمضان مبارک گزرنے کے بعد بھی ہمیں ان اپنی کیفیات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، بندگی کو، عبادت کو استقامت کے ساتھ کرنے کے لیے اچھے ماحول کی بڑی ہی زیادہ ضرورت ہے۔ یقیناً ایک دفعہ سنتے ہیں ماحول ہی کی برکت ہے، جیسے آپ اس وقت مدنی چینل کے ساتھ ہیں تو گویا کہ آپ مدنی چینل کے ماحول کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں، ایک کانسیپٹ ہے، آپ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ذہن بن رہا ہوگا کہ نہیں یار ان غلطیوں کو مینشن کیا گیا تو میں اب اس سے بچوں گا، لیکن جیسے یہاں سے اٹھ کر جائیں گے اور آپ نے اس ماحول سے اپنے آپ کو الگ کیا، آپ کسی اور ماحول کے اندر گئے، اب جیسا وہ ماحول ہوگا ویسا ہی رنگ آپ پر نظر آئے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، نیک لوگوں کا ماحول، علماء کی صحبت اختیار کرنا، مبلغین کے ساتھ اپنا وقت گزرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، ہفتہ وار اجتماع کی ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث استقامت ہوتی ہیں کہ جو چیزیں ہم نے رمضان المبارک میں ایک اچھے انداز پر عبادت کے طور پر اپنی عادت میں شامل رکھی، اب ان کو ہم کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے اطراف کو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جو ہمیں مسلسل اس چیز کی یاد دلاتے رہیں، ہمارے ذہن کو بار بار جو ہے اس چیز کے بارے میں توجہ دلاتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس طرح کی بے باکی اور اس طرح کے انداز سے ہمیں محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، دعوت اسلامی کو، کہ اس مدنی ماحول میں ہمیں ان سب چیزوں پر، ان سب باتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مفتی صاحب اگر کچھ میسیجز آپ تک پہنچے ہیں اور آپ جواب دینا چاہیں تو میسیجز شامل اکثر کر وہی لیں۔ ہیں جس کے اوپر ہم نے کلام کیا ٹھیک ہے، ہے، رمضان میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور رمضان کے بعد شرعی احکامات کی پابندی نصیب ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، لیکن رمضان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کیسے نصیب ہوگی؟ صحیح، رمضان میں بھاری اکثریت تلاوت قرآن میں مشغول ہوتی ہے، لیکن عام ایام میں تلاوت قرآن میں سستی کا شکار ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، تو ان چاروں کا جواب یہی ہے کہ رمضان المبارک کی جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جی، لیکن اب رمضان کے بعد بھی وہ عبادت کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، نیکیوں کا، تقوی اور پرہیزگاری کا شوق پیدا کرنے کا جو ہمارے پاس ایک مجرب طریقہ ہے وہ وہی ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ مین چیز ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دیکھا یہ ہے، یعنی کتابیں پڑھنے کا بھی فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال یہ دیکھا ہے کہ شاید کتابیں پڑھنے سے بھی وہ اثرات نہیں ہوتے صحیح، جو ایک مجموعی ماحول سے ہوتے ہیں۔ یعنی کتابیں پڑھنے سے اگر نیک بنتے ہوں تو جس نے زیادہ کتابیں پڑھی وہ زیادہ نیک ہو، صحیح، جبکہ ایسا ہے نہیں، یعنی بہت مرتبہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھنے والے اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے بہت مرتبہ بہت سی ایسی نیکیوں کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف کسی عام آدمی کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یار یہ نیکی کا کام ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال نیک ماحول جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ایک چیز ہے کہ جو عبادت کا شوق، نیکیوں کا شوق جو ہے وہ باقی رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے یہ اس کی یعنی زندہ ترین مثال ہے اور بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اعتکاف کے مناظر ہم نے آخری دنوں میں دکھائے تھے، اس دفعہ تو ہم نے اس طرح سے بھی کچھ دکھایا تھا کہ شروع میں ایک شخص آیا، اس کا کیا انداز تھا، کیسا تھا وہ، اور جب آخری دنوں میں جا رہا تھا تو اب اس کے اندر پریکٹیکلی کیا کیا تبدیلی تھی اور کیا کیا اس کے جذبات تھے، یہ تو ناظرین دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور میسج تھا جی، کسی کا سوال یہ کہ میرا کیبل کا کاروبار ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟
تو کیبل کا جو کاروبار ہے جس انداز میں ہمارے ہاں یہ پایا جا رہا ہے وہ تو جائز نہیں ہے. یعنی کیبل والے کی اپنی مرضی بھی ہوتا ہے نا کہ اس نے جو بھی چینل لگانا ہے وہ خود اپنے ڈش کے اوپر سیٹ کرتا ہے. ریسیورز ہوتے ہیں جس کو ریسیور جو وہ سیٹ کرتا ہے، پھر اسی کی وہ جو بھی اس کا سٹائل وہ طریقہ ہوتا ہے اس کی وہ لگانے کا، کیبل لگانے کا، اس کے ساتھ وہ لگاتا ہے. چینج کرنا چاہے تو وہ چینج بھی کر سکتا ہے. تو جب وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اچھے 2-4 چینلز کے ساتھ 20 برے چینل لگاتا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو بہرحال یہ اس کو تو کوئی جائز ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ بات ناجائز ہی ہے. مفتی صاحب، ہم نے یہ بات تو کی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد برکتیں کیسے حاصل کی جائیں اور کیسے اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو وسوسے غلط لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں اس کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے اور باعث شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو رمضان مبارک سے پہلے نہیں ہوتی وہ بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پر مہنگائی ہے بلا وجہ کی، اسی طرح دھوکہ دینا ہے، ناقص مال کو بیچنا ہے، اسی طرح ملاوٹ کر کے مال کو بیچنا ہے. اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو رمضان سے پہلے نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو رمضان کے اندر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں. کرنے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد ہو چکی ہے. تو یہ جو چیزیں اور اس طرح کے بعض عادات رمضان مبارک کے اندر بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہو؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یعنی رمضان مبارک سے پہلے مہنگائی اتنی نہیں ہوتی، رمضان میں کر دی جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر جتنا سابقہ گلا سڑا مال ہے وہ رمضان میں بیچ دیا جاتا ہے. سارا نکالتے ٹھیک ہے، ہیں، سارا گودام سٹاک خالی نکال کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر چیزوں کو جیسے پھل ہیں، پھلوں کو پکانے کے لیے دنیا بھر کا زہر بھی اگر ملانا پڑے نا اس کو پکانے کے لیے، یعنی وہ جو کچا جیسے کچا آم ہے اسے پکانے کے لیے اگر زہر میں ڈبو کے بھی نکالنا پڑے نا تو ہمارے لوگ نکال دیں گے اس کو. لوگ مرتے ہیں مریں، لیکن بہرحال ہمارا آم بکنا چاہیے. کیلا ہے اس کو کیمیکل کے اندر وہ بھگو کے اس کو جناب وہ بنا لیں گے اور اس کو وہ بیچ دیں گے. تو بات یہ ہے ان سب کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے اسلامی تربیت نہ ہونا اور اسلامی ذہن نہ ہونا. کیونکہ اگر اسلامی تربیت ہو اور اسلامی ذہن ہو تو پھر یہ چیزیں نہ ہو، اس کے الٹ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کیا تھا؟ اسلام تو یہ تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. ٹھیک ہے، مسلمان آپس کے اندر ایک عمارت کی طرح جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مسلمان کا فرمایا کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دوسروں کا بھلا کرنے کا نام. تو جب دوسرے کا بھلا کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، تو اس میں دھوکہ کہاں سے آئے گا؟ فراڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر دوسرے کو تکلیف دینا کہاں سے آئے گا؟ اس کو گلا سڑا مال بیچنا کہاں سے آئے گا؟ اس کو جو ہے وہ ناقص اشیاء بیچنا کہاں سے آئے گا؟ اس کو مضر صحت چیزیں بیچنا کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ جتنا ایک بندے کا اپنا اسلام، بذات خود اسلام نہیں، ایک بندے کا اپنا اسلام جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے وہ گناہوں میں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ یعنی چیزوں کے اندر وہ اتنا جری ہوتا جاتا ہے. اور جس کا اپنا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کا خیر خواہ بنتا جاتا ہے. ایک آدمی کے دل میں اگر خیر خواہی ہوگی اور پورا اسلام ہوگا تو وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا دین تو اس کو یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اللہ. لیکن جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور جس کے دل کے اندر ایمان کی وہ طاقت اور وہ پاور ہے ہی نہیں، اس کے لیے پڑوسی جو ہے وہ ہے ہی اس کے لیے کھلونا، وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کرے. تو ان ساری چیزوں کا اصل مدار جو ہے وہ دین کی، آدمی کے اپنے دین کی قوت، اپنے ایمان کی مضبوطی کے اوپر ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا، دین کا علم جتنا زیادہ ہوگا، اچھی تربیت جتنی ہوئی ہوگی، اچھی صحبت جتنی نصیب ہوگی، آدمی اتنا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور جتنا وہ اس سے دور ہوگا، جتنا دین سے دور ہوگا، اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو ہو گئی ان چیزوں کا بیان کیا ہم نے کہ جن چیزوں میں یعنی غلطیوں کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں اور یہ جو غلط چیزیں، غلط عادات جو ہے وہ پنپ جاتی ہیں. لیکن ایک بڑی اچھی چیز بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں کہ رمضان المبارک کے آتے ہی علماء سے رابطہ، مفتیان کرام سے رابطہ کرنا. بعض لوگ وہ ہوں گے، آپ کو تو تجربہ ہوگا کہ شاید سارا سال جو ہے وہ اتنا زیادہ فون نہیں کرتے ہوں گے، اتنا رابطہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن رمضان مبارک میں آتے ہوں گے، ملتے ہوں گے، ایک دفعہ دوبارہ مربوط ہو جاتے ہوں گے. اسی طرح دارالفتاح کے اندر بھی مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں کہ کالز کا ریشو بڑھ جاتا ہے، لوگ دیکھنے والے بڑھ جاتے ہیں، ویورشپ بڑھ جاتی ہے. تو ایک شرعی احکامات کو سیکھنے کا جذبہ اور مسائل کو پوچھنے کا جو جذبہ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح رمضان کے بعد بھی کچھ دنوں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقی رہتا ہے. تو ایک تو اس کی اہمیت کتنی ہے
جو میں نے عرض کیا شرعی مسائل کو پوچھنے کے حوالے سے، اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ بھی ایک کام ہے اور پوچھنا چاہیے، پوچھتے بھی ہیں، ہم ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ظاہر کچھ آداب بھی ہوں گے، تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اہمیت اور آداب دونوں کے اگر کچھ مدنی پھول بیان ہو جائے؟ دیکھیں اہمیت تو سیدھا سیدھا جو علم دین کی اہمیت ہے وہی مسائل پوچھنے کی اور سیکھنے کی اہمیت ہے، اور مسائل سیکھنے کی جو اہمیت ہے اس کے اندر بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ اول تو قرآن پاک کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اچھا دوسرا حدیث مبارک کے اندر جتنے فضائل ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں کہ کثیر احادیث مبارکہ کے اندر اس کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں اور اسے اس کی ضرورت ہے وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اور پھر شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی کو اگر ایک مسئلہ درپیش ہے اور اسے علم نہیں ہے تو وہ اس مسئلے کو سیکھے۔ جی، جیسے شرعن یعنی حکم یہ ہے کہ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ تجارت کے مسائل کو سیکھے، اور ایک آدمی سونے کا اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ سونے کے مسائل جو ہے نا وہ سیکھے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے، زمین جو ہے یا تو اس نے یعنی اپنا کاشتکاری کے لیے دینی ہے یا اس نے لینی ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کے مسائل سیکھے، جو مزارعت کے اور اس طرح کیا نام ہے مخابرہ وغیرہ کے جو احکام کہلاتے ہیں ان کے مسائل وہ سیکھے۔ تو شرعی مسائل کی اہمیت تو اس اعتبار سے ہے کہ شرعاً کثیر مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ ایک آدمی نہیں سیکھے گا تو واجب کا تارک ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ اچھا اب یہ ہے کہ مسائل پوچھنے کے حوالے سے کہ مسئلہ کس سے پوچھا جائے، یہ بھی اہم چیز ہے کہ اس میں غلطی اس مسئلے کے سمجھنے میں سیکھنے میں غلطی یا اس سے بھی کسی بڑی غلطی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو مسئلہ پوچھنے میں سیکھنے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی سے مسئلہ پوچھے جس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے اور یہ اس سے مسئلہ پوچھے گا، مسئلہ تو ہو سکتا ہے وہ اس کو صحیح بتا دے لیکن ساتھ میں عقیدہ اس کو غلط بتا دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ فروعی مسئلہ پوچھنے گیا اور اصولی عقیدے کا مسئلہ بگاڑ کے واپس آ گیا، بڑا نقصان کر کے لہذا مسئلہ اس سے پوچھے جس کا عقیدہ درست۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ عالم سے پوچھے، غیر عالم سے مسئلہ نہ پوچھے۔ وجہ یہ ہے کہ عالم نے علم سیکھا ہوتا ہے اور اسے اس مسئلے کی مکمل معلومات ہوتی ہے، لہذا وہ جو مسئلہ بتائے گا وہ مسئلہ درست بھی ہوگا اور وہ مسئلہ اس کی صورتحال پر پوری طرح منطبق بھی ہوگا۔ اگر کم علم سے یا جاہل آدمی سے مسئلہ پوچھے گا یا جس نے علم نہیں سیکھا ہوا اس سے مسئلہ پوچھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اسے کیا بتائے گا، اسے بھی غلط بتا دے گا یا اسے پورا نہیں بتائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی غلط مسئلے پر ہی عمل کرتا رہے گا اور اپنے طور پہ صحیح سمجھ رہا ہوگا، اور ہمارے زمانے میں بہت بڑی غلطی یہی ہے، کیونکہ ہمارے زمانہ وہ ہے جو یعنی پوری طرح تو وہ نہیں ہے لیکن بہت بڑا حصہ اس کی طرف بنتا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ہوگا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے تو وہ جاہل انہیں فتوے دیں گے اور وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے سردار اور ان پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارے زمانے میں مسائل صحیح بتانے والے بھی کم تعداد میں نہیں، لیکن غلط بتانے والے بھی کم تعداد میں نہیں۔ ہمارے یہاں مسائل بتانے والوں کا وہ حال ہے کہ ایک آدمی اس نے یعنی علم دین باقاعدہ نہیں پڑھا ہوا کہ اس کا مسائل سیکھنے کا ذوق ہے، اس کا مسائل پہ جو ہے لوگوں سے گفتگو کرنے کا شوق ہے، علماء سے اس کی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، کتابیں وہ پڑھتا ہے، پختہ علم دوسروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے صرف ایم.اے اسلامیات کیا ہوا ہے اور اس نے 4 سورتوں کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور اس نے 6-7 ابواب کے تھوڑے تھوڑے مسائل پڑھے ہوئے، ہدایہ کی تھوڑی بہت باتیں پڑھی ہوئی ہیں، اصول شاشی پڑھی ہوئی ہے۔ اب وہ جناب بیٹھا ہوتا ہے کسی چینل کے اوپر یا وہ کسی جگہ بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں کو دنیا جہان کے جملہ معاملات کے اندر شرعی مسائل کا جواب دے رہا ہوگا، جو پوچھے گا وہ اس کو جواب دے رہا ہوگا۔ تو جب ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ جس نے پورا علم نہیں حاصل کیا ہوتا ہے نا اس کی پوری تربیت بھی کبھی نہیں ہوتی۔ جب اس کی پوری تربیت نہیں ہوتی تو اسے یہ کہنا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا یہ اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہوتا،
صحیح. اور یہ جو ہے یہ علم کی بنیادوں میں سے ہے کہ جو مسئلہ نہیں آتا اس کے اوپر بول دے کہ میں نہیں جانتا اس مسئلے کو، میں دیکھ کر بتاؤں گا یا میں پوچھ کے بتاؤں گا یا آپ کسی اور سے پوچھ لیں. صحیح. تو جب اس بات کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر اٹکل پچو اپنی طرف سے جناب اندازے لگانا، قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، ادھر ادھر کے مسائل کو مکس کر کے کچھ نہ کچھ اس کا ملغوبہ بنا کے سامنے والے کو بیان کر دینا، پھر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو مسئلہ پوچھنے والا جو پراپر عالم ہے اور اچھا متدین عالم ہے اسی سے مسئلہ پوچھے، ہر ایک سے نہ پوچھتا پھرے. ایون کہ ہر مسجد کے امام سے بھی مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہوتا. اچھا. یعنی کیونکہ جو مساجد کے آئمہ ہیں، مساجد کے آئمہ سب علماء نہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہے، قرات اچھی ہے، نماز کے مسائل ان کو آتے ہیں اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اسے بھی نیچے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جو حفاظ کی ہوتی ہے اور نماز کے بنیادی مسئلے یاد ہو. اب ان سے دین کے دیگر مسائل پوچھیں گے، کاروبار کے مسائل پوچھیں گے تو پھر غلطی ہوگی. صحیح. اور ہمارا تجربہ یہ، ہمارے پاس دارالفتہ میں لوگ آتے ہیں، مسئلہ پوچھا، اب اس کو جب جواب دیا نا کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے امام صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جائز ہے. صحیح. تو اب ہم اس سے پوچھیں نا کہ آپ کے امام صاحب نے کہاں سے علم دین پڑھا ہوا ہے؟ نہیں جی وہ نہیں پڑھا ہوا انہوں نے، لیکن وہ حافظ ہیں. کتابیں رکھی ہوئی ان کے تو پاس. اب اگر حافظ ہیں تو حافظ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو شرعی مسائل بھی آتے ہیں. تو لہٰذا مسئلہ اس سے پوچھا جائے جس سے علم دین جو ہے وہ اچھے طریقے سے آتا ہے. سب بڑی اہم بات بھی ہے لیکن نازک بات بھی. ایک عام آدمی کے لیے یہ دیکھنا، اب ظاہراً تو ہے وہ بڑی پرسنالٹی ہوگی اس کی اور وہ اپنے آپ کو اس طور پر ظاہر بھی کرتا ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے کچھ ایسے ایک دو کیسے، یعنی یہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے امام صاحب نے جو ہے وہ علم دین باقاعدہ پڑھا ہے، وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. اب وہ تو نیک آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، بطور عالم کے مشہور ہیں، نام کے ساتھ 2 القابات بھی لگتے ہوں گے. تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ فی زمانہ معاشرے پر آپ کی نظر ہے کہ وہ کیسے کیٹیگرائز کر سکتا ہے کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ دیکھیں آج کے زمانے کے اندر تو کچھ صورتحال آسان ہے، پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تو ذرا مشکل ہوتا. اچھا. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنا علاج کروانا ہو تو وہ کیا ہر کسی کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھائی صاحب میرا علاج کر دو؟ جو آدمی بھی طب کے نام پہ بیٹھا ہوا کہ اسے علاج کروا لیتا ہے؟ نہیں، چونکہ اسے اپنی جان کی فکر ہے کہ نہیں بھائی اس کے ہتھے چڑھ کے یہ نہ ہو کہ علاج کروانے گیا ایک بیماری کا 10 بیماریاں ساتھ لکھ کے آ جاؤں. تو وہ اس کی پوچھ گچھ کرتا ہے، معلومات لیتا ہے اور حال احوال ساری معلومات معلوم کر کے پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اسی طرح علم دین کے اندر ہے، جب علم سیکھنا ہے اور اللہ کا دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی ہی احتیاطیں کرنی چاہیے. اچھا، لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ آسانی ہے لہٰذا میں اسی کے اعتبار سے جواب دیتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بذات خود دعوت اسلامی کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے، پورا جو ہمارا نظام ہے، یہ الحمدللہ بہت حد تک کفایت کرنے والا ہے. کم از کم جو مدنی چینل دیکھنے والا جو ہماری بات سنے، جو سن رہا ہے وہی عمل کرے گا، جو نہیں سن رہا اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جو مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو چونکہ اس کے لیے یہ مینز میں سے ایک مین موجود ہے، یعنی ایک ذریعہ موجود ہے نا، ایک ذریعہ اس کے لیے موجود ہے. تو الحمدللہ جو ہمارا سسٹم اس کے اندر دارالفتہ اہل سنت بھی، یعنی ہمارے باقاعدہ دارالفتہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے فون کا کال سسٹم موجود ہے کہ فون کے اوپر وہ مسائل پوچھ سکتے ہیں. وہ نمبرز بھی ہمارے اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اپنا چینل کے اوپر بھی چلتے رہتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اچھا، اسی طرح ہماری واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، تو واٹس ایپ کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری میل سروس موجود ہے، یعنی ای میل کے ذریعے بھی مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، تو ای میلز کیے جا سکتے ہیں. تو یوں ہمارے 5-6 جو ہے نا وہ سیٹ اپ موجود ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اگر اس ذریعے سے رابطہ کریں گے تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا. تو لہذا اب تو میں اسی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک ہمارا جو اپنا مشاہداتی یا جو ہمارے نظروں کے سامنے ایک چیز چل رہی ہے اور وہ ایک پراپر ہے اور ویلڈ ہے اور ایک سٹینڈرڈ ہے اس کا، ہم اس کا جو ہے وہ ضرور مشورہ دیں گے. اس سے ہٹ کر پھر چیدہ جگہیں ہیں لیکن پھر وہ ذرا تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو ہمارا جو سیٹ اپ موجود ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مسائل سیکھیں. ماشاءاللہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کو ایک ایتھینٹک وے بتا دیا کہ آپ یہاں جا کر مسئلہ پوچھ لیجئے. ہمارے 1200 مسائل تقریباً روزانہ جو ہے نا صرف واٹس ایپ کے اوپر جواب دیے جاتے ہیں. 1200 کے یہ ایک سروس کا آپ بیان فرمائیں. یہ روزانہ کی صرف ایک واٹس ایپ کے اوپر جواب دیے جاتے ہیں. جو فون کالز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ فون کال یک وقت جو ہے نا وہ 4-4 5-5 فون چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جوابات بعض اوقات 1800-1900 تک پہنچ جاتے ہیں اس کے جوابات. اچھا، یہ جو مسائل کے حوالے سے ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ ایک تو وہ جو عرض کیا کہ عالم سے مسئلہ پوچھے. اچھا، دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ اس عالم سے مسئلہ پوچھے جو بالکل جری طور پہ بے عمل نہیں. اچھا، یعنی ایک عالم تو ہے صحیح،
لیکن پرلے درجے کا بے عمل ہے۔ اچھا اب اس سے مسئلہ پوچھنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ تو بعض کا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات دیکھ کے آدمی کا اپنے عمل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح، تو اب اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں آج کل یعنی ہمارے اس زمانے میں جتنا دین سکھایا جاتا ہے، میرے خیال 14 صدیوں میں نہیں سکھایا جاتا ہوگا۔ صحیح، یعنی ہمارے یہاں اتنے 15 چینل جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں، 15 چینلز مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں نا، دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر دین نہ اترنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح، big اس کی question، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکھانے والوں کی اکثریت بے عمل ہے۔ صحیح، یعنی ایک گانے والا، ایک ڈانس کرنے والا، ایک ناچنے والا، وہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں حدیث مبارک سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں شرعی مسائل سکھا رہا ہے، وہ ہمیں جناب دین کی فلسفی بتا رہا ہے، وہ ہمیں دین کے اونچے اونچے مسائل بیان کر رہا ہے۔ عید کا دن آتا ہے وہ بھنگڑا ڈال رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، وہ ناچ گانا کر رہا ہے، وہ جناب وہ عورتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب بے حیائی کا مخلوط پروگرام کر کے بیٹھا ہوا، یا ایون کہ خود رمضان المبارک کے اندر جو دین سکھانے والے ہیں وہ بد نگاہی کے جملہ مواقع فراہم کر کے دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اب ایک آدمی دین سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اب قرآن سکھاتے ہوئے جو قرآن وہ سکھا رہا ہے ایک مخلوط ماحول کے اندر، ایک مردوں کے، عورتوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، ساز کے، گانے کے، باجے کے، بے حیائی کے جس ماحول کے اندر ایک آدمی دین ہمیں سکھا رہا ہے، وہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے وہ قرآن ہی کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ سب کو نچوا رہا ہے، وہ سب سے جناب تالیاں بجوا رہا ہے، وہ سب کے ساتھ جناب ڈسکو کر رہا ہے وہاں پر، وہ سب کو جناب آپس کے اندر مخلوط کر رہا ہے، وہ سب سے تالیاں بجوا رہا ہے، وہ سب سے پوری پوری بے حیائی کروا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ تو جب اتنی بے عملی اور اتنی بدعملی کے ساتھ دین سکھایا جائے گا، اچھا پھر اسی رمضان کے اندر بھی گانے چل رہے ہیں، اور رمضان گزرا تو اب یہی صاحب جو ہے نا یہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے کہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ گانا گا رہے ہیں، اور اس دن جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو حدود و قیود توڑ سکتے ہیں یہ اس دن توڑنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو جب سکھانے والے بے عمل ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر دین اسی کا نام ہے نا تو پھر اس پر تو ہم پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، ہم میں کیا برائی ہے پھر؟ یعنی اگر دین جو ہے اسی گانے باجے کا، اسی جناب ڈھول ڈمکے کا، اور اسی ناچ ڈانس کا، اور اسی ہلڑ بازی کا، اور اسی جناب تو تکار کا، اور انہی تالیوں کا، اور اسی بے پردگی کا، اور اگر اسی مرد و عورت کے اختلاط کا، اور اگر اسی جناب جو ہے نا وہ بازاری جملے بولنے کا، اور اگر اسی مستی مذاق کا، اور اگر اسی استہزاء کرنے کا، اور اگر اسی شور شرابے کا نام دین ہے تو ہم تو بہت معامل ہیں۔ صحیح صحیح، تو چونکہ جیسا الٹا دین وہ سیکھتے ہیں تو وہ چونکہ پہلے ہی اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر تو ہم پہلے بھی چل ہی رہے تھے، نہ اس کے اندر کبھی نماز بیان کی جائے گی، نہ اس کے اندر کبھی ان کو جو ہے تلاوت کا کہا جائے گا، نہ اس کے اندر ان کو کبھی جو ہے وہ کیا نام ہے ذکر اللہ کا کہا جائے گا۔ تو پھر جب ایسا عجیب و غریب ایک نیا ہی دین سیکھتے ہیں تو پھر اسی کے اوپر وہ آگے جا کے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا مسئلہ سیکھنے کے اندر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جس بھائی صاحب سے مسئلہ سیکھ رہے ہیں وہ خود بھی باعمل ہے یا نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف وہ جناب ڈانس کے کنسرٹ کر رہا ہے اور دوسرے دن آ کے ہمیں وہ بیٹھ کے مسائل جو ہے نا وہ سکھا رہا ہے، پھر اوپر سے وہ پورا عالم بھی نہیں ہے، پورے عالم نہ ہونے کے ساتھ وہ مسائل بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے پھر 15 نہیں یا 1500 چینل بھی دین سکھانا شروع کر دیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح، بجا فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر دنیاوی نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح جگہ سے چیز لینے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، اسی طرح دین جو کہ ہماری ایک بنیاد ہے، ایک اصل ہے اور جو اہم ترین ہے، اس کو کہاں سے حاصل کیا، کتنا حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، اور جو حاصل کیا اس کے مطابق ہم نے کتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر ہمیں غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا ضرور جذبہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔